والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں سبھی حضرات مل جل کر کے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق۔ دیکھیے حضور غازی ملت نے فرمایا تھا کہ عام جلسے جو ہم لوگ کرتے ہیں رات بھر ویسا رنگ یہاں نہ ہو، نعرہ ذرا لگانے سے پرہیز کیجیے، چونکہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے تو منع نہیں کیے تھے زور سے، اس میں آپ نے ایسا سلوک کیوں کیا؟ آواز کھولیے ہر آدمی، بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، باپ ہوتا ہے، سمجھ ہے؟ اس وقت سے آپ لوگ سن رہے ہیں استاذ الاساتذہ علامہ صلاح الدین نظامی صاحب، کیا خطاب انہوں نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج میں جتنی برائیاں ہیں وہ لوگ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹینشن پلیز، ادھر دھیان دیجیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے تعلیم کی کمی۔ بغیر علم کے آدمی ہاتھ رکھتے ہوئے لولا ہے، بغیر علم کے پاؤں رکھتے ہوئے لنگڑا ہے، بغیر علم کے آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہے، بغیر علم کے آدمی محتاج ہے، زمین لوگوں کے لیے بوجھ ہے۔ جہاں پہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ علم دین کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، ادھر دھیان دیجیے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کو مسجد میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ پہلے میرا کون سا پاؤں مسجد میں جائے گا، نکلیں گے تو کون سا پاؤں پہلے، ٹوائلٹ میں جائیں گے تو پہلے کون سا پاؤں اندر، جب نکلیں گے تو کون سا پاؤں باہر۔ تعلیم نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم حرام کیا ہے حلال کیا ہے، آپ کو تو طلاق دینے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم، آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں معلوم، آپ کا حال یہ ہے نیا کپڑا پہنیں گے کیا دعا ہے وہ بھی نہیں معلوم، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے ظہر کی کل کتنی رکعت ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم عشاء میں کتنی رکعت ہے، کتنی رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہے۔ 95% ایسے لوگ ہیں جن کو جمعہ کے دن کل کتنی رکعتیں ہیں جس کا پڑھنا ضروری نہیں معلوم۔ یہ 2 رکعت والے لوگ، صرف 2 رکعت، علم کی کمی ہے۔ حال یہ ہے، جتنے لوگ ہیں توجہ کے ساتھ سن لیں، حال یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد زمین پہ قبضہ وہ کرے گا، وراثت کے لیے جنگ کرے گا، لیکن اس لائق نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے نیت کیا کرے گا۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا، پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھیں گے اس میں کیا اضافہ ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ دوسری تکبیر کے بعد ہم درود پڑھیں گے اور درود بھی یاد ہے جائے گا۔
تیسری تکبیر کے بعد اگر ماں باپ کا جنازہ ہے دعا کیا پڑھیں گے؟ میں آپ سے نہیں بولوں گا کہ آپ پڑھ کے سنائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے آپ کی حالت کیا ہے۔ ماں کے لیے باپ کے لیے جنازہ رکھا ہو، بیٹا دعا کرنے کے لائق نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بیٹی نابالغہ ہے، انتقال کر گئی، اس کے لیے کیا دعا پڑھے گا باپ یہ نہیں معلوم۔ بیٹا نابالغ ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، کیوں؟ تعلیم نہیں، اسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے اور جو دل میں آیا وہ کر لیتا ہے۔ اسی علم کی کمی کی وجہ سے جہیز کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ایک وجہ ہے علم کی کمی اور ایک وجہ ہے عمرہ کے شادی کا طریقہ۔ امیروں نے اتنا ماحول خراب کیا، امیروں نے اتنا ماحول خراب کیا، بغیر مانگے فور ویلر، لڑکا صرف سروس ہولڈر ہو، لڑکا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بغیر بولے امیر لوگ کہتے ہیں یہ دوں گا وہ دوں گا۔ کھانے کا سسٹم بفر سسٹم، کھڑے کھڑا کھاؤ، تو جب کھڑا کھڑا کھائے گا تو کھڑا کھڑا پیشاب کرے گا، اور جب کھڑا کھڑا پیشاب کرے گا کچھ دنوں کے بعد کھڑا کھڑا پیخانہ کرے گا۔ اتنا ماحول خراب کیا، صرف مینٹیننس لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا اعلیٰ انتظام کہ کھانے سے زیادہ پھینکا جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ غریب میڈل کلاس کے لوگ یہ سوچتے ہیں، پھر ایک ماحول بنتا ہے فلاں کی شادی میں یہ ہوا، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی مجھے بھی کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ مینٹیننس میں زمین بیچتا ہے، گھر کی زمین بیچتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے ماحول اور کیسے کیسے حالات کا سامنا کرتا ہے۔ میں امیروں سے کہوں گا اور غریبوں سے کہوں گا، دنیا میں اتنا بڑا کوئی اختیار والا پیدا نہ ہوا، دنیا میں اتنا بڑا کوئی اختیار والا پیدا نہ ہوا۔ ارے ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم زمین میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، فالوور اپنے نبی کے بنے، فلاں اپنے نبی کو کرے، رہنما میرا آقا ہے، پیشوا میرا آقا ہے۔ ہم ہر چیز میں اپنے نبی کو سامنے لائے اور یہ کہہ دیں اے امیروں تم کیا شادی کرو گے؟ اگر امیر اور عالمی دنیا میں تم یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تو سوچو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا جو نکاح کیا، اگر وہ چاہتے تو جنت سے سارا انتظام ہو جاتا، لیکن سرکار دیکھ رہے تھے میری امت میں اکثر غریب ہوں گے، ان کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، ان کی بیٹیوں کا تو ان کی بیٹیوں کے سر پہ سہرا کیسے باندھا جائے گا، ان کی بیٹیوں کی ڈولی کیسے اٹھے گی۔ تو نبی پاک تیار ہوتے ہوئے ایسا نکاح کیا کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا امیروں کو چھوڑ دیں، عمرہ کو چھوڑ دیں، صرف نبی کے طریقے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ امیر کی بھی بیٹی دلہن بنے گی، غریب کی بھی بیٹی دلہن بنے گی۔ اور میں آپ سے ایک چیز اور عرض کر دوں، اگر مانگنا ہی ہے، جن لوگوں کو پیسہ چاہیے تو وہ بیٹی والوں سے نہ مانگے، ایک بڑا سا ڈرام لے لیں، مدھوپور ریلوے اسٹیشن کے پاس لگا دیں اور وہیں پہ ایک بورڈ لگا دیں، میرے بیٹا کی شادی ہے، میں فقیر کی اولاد میں فقیر ہوں، پیدا تو کیا ہوں لیکن شادی کا پیسہ نہیں ہے، مانگو وہاں پہ بھی۔ ارے نادان، اگر یہ بھیک مانگتے تو تمہاری فقط نان کٹتی اور غریب بیٹی کے باپ کو رلاتے ہو، اسے نہ جانے کر کر کی ٹھوکر کھانے پہ مجبور کرتے ہو۔ اگر تم صرف مانگتے بھی تو تیری نان کٹتی، لیکن بیٹی والوں کو رلاتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو یاد رکھنا نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ ذرا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھے، نمبر 1 تعلیم نہیں ہے، نمبر 2 یہ امیروں کی نقل چھوڑ دیجیے، امیروں کی نقل چھوڑ دیجیے، بیماری ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے بڑا المیہ، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ میرے نبی نے کر کے بھی دکھا دیا اور فرما بھی دیا، حضور فرما رہے تھے نا طلاق طلاق طلاق، اس کی بھی ایک وجہ ہے،
اس کی بھی وجہ ہے، نبی نے جیسے فرمایا ویسے بیٹا بیٹی کی شادی کیجئے، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ لوگ دھیرے بولیے گا سبحان اللہ، اب ہم ہاتھوں کو لہرائے بولے یا رسول اللہ۔ اب آپ لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے نکاح کہاں کرے، وہ بڑا سا پنڈال، یہ پنڈال والا ہی لے لیتا 1.5 لاکھ 2 لاکھ صرف پنڈال والا لیتا ہے، معلوم ہے نا، یہ ہلکا والا ہے، جس کے پاس پیسے پوچھئے مت، اتنا پھول کہ مر جائے گا تو اپنے باپ کے قبر پہ 1 پھول نہیں چڑھا پائے گا، اور شادی میں اتنا لگائے گا 2 لاکھ 3 لاکھ صرف پنڈال والے کو دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھئے گا وہ بھیڑ لگی اور وہیں پہ میں نے قبول کیا، یہ کیا وہ کیا، سب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس بعد گلے ملا، یہ کیا وہ کیا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، سبحان اللہ، آپ لوگ کب بولیں گے سبحان اللہ؟ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اے لوگوں، نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح پنڈال لگا کے نہیں کیا، کسی میدان میں نہیں کیا، کسی مکان میں نہیں کیا، مسجد نبوی میں کیا۔ سنت ہے مسجد میں نکاح کرنا، ارے صرف نبی کی سنت پہ عمل کر لو، پنڈال کا پیسہ بچے گا، اپنے بچوں کے تعلیم میں خرچ کر دو، انشاءاللہ تمہاری نسل کامیاب ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں، بس سن لیجئے، اس کو ہوائے فارغ مت سمجھیے گا، یہ دار شریعہ کے زیر اہتمام۔ حضرات I don't have time، مولوی کو بالکل اگلول بغلول مت سمجھیے گا، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، لیکن اچھی زبان اتنی نہیں ہے جتنی اچھی زبان اردو ہے۔ انگلش میں تو باپ کو بھی یوں کہتا ہے، بیٹا کو بھی یوں کہتا ہے، اور اردو میں فرق رہتا ہے، بیٹا کو تم، باپ کو آپ۔ سنیے، ہاں عالم علماء کو تو لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو لوگ انجینئر اور پروفیسر داماد ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ لو، لیکن یاد رکھنا مرنے کے بعد تیرا داماد دعا کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اور اگر کسی عالم سے بیٹی کا نکاح دیا تو مر جاؤ گے، داماد نمازی ہوگا دعا کرتا رہے گا، داماد مولانا ہوگا دعا کرتا رہے گا، دعا امام تمہارا داماد کسی مسجد کا امام ہوگا دعا کرتا رہے گا۔ ایسا داماد کرو جو علم والا ہو، عمل والا۔ مولوی کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں۔ سنیے، آج یہ جو ادارے شریعہ کے زیر اہتمام یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ، دعا کیجئے علامہ غلام رسول بلیابی صاحب کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں اگر مولانا چپ ہو جائے تو پرابلم، بولے تو پرابلم ہی پرابلم۔ اگر دیش میں کوئی ایسا ماحول بنا اور عالم چپ ہو گئے تو یہی لوگ چائے کی دکان پہ بولیں گے، دیکھ رہے ہو مولانا لوگ چپ ہے، کچھ نہیں بول رہا۔ اور اگر مولانا بولے مولانا سب کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے، اس کو مر جانا چاہیے کیا؟ ارے نادان، مولانا سے بڑا تمہارا قائد کون ہے؟ ارے مولانا سے بڑا تمہارا رہنما کون ہے؟ فجر میں تیرا رہنما، سحر میں تیرا رہنما، مسجد کے مصلی پہ تمہارا رہنما، تو جس کی رہنمائی میں، جس کی اقتداء میں تمہاری نماز ہو سکتی ہے، تو کیا اس کی اقتداء میں یا اس کی رہنمائی میں کیا پارلیمنٹ میں جا کے تمہیں حق نہیں مل سکتا؟ میرے دوست، حضرات میں نے اس دن کو دیکھا ہے، حضرات عالم بہت ہیں، یہ جتنے ہمارے علماء ہیں سر کے تاج ہیں، سب سر کے تاج ہیں، لیکن ہے اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے اس سے دین کا کام لیتا ہے۔ سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن جس پہ خدا کا خاص فضل ہوتا ہے اسے درد دے دیتا ہے، قوم کا درد،
دین کا درد، مسلک کا درد، مشرب کا درد، اور جب وہ درد پیدا ہو جاتا ہے تو دھن سوار ہوتی ہے، جنون پیدا ہوتا ہے، سونا بھول جاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، اور اپنے تمام ضروریات کو بھول جاتا ہے۔ حضرات، ایسے درد کو آپ نے ہم نے نہیں دیکھا ہوگا، بڑے بڑوں نے دیکھا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے بھارت میں سارے علماء تھے، لیکن ملت کے درد کو اپنے سینے میں رکھ کے زندگی گزارنے والا تنے تنہا نادر اللہ، اگر کوئی نظر آیا حضور علامہ ارشد القادری نظر آیا۔ ابھی حضور فرما رہے تھے علامہ عبداللہ صاحب ڈاکٹر ارشد القادری صاحب کے پیر کے بارے میں، جانتے ہیں حضور قائد ملت علامہ ارشد القادری رحمہ نے پیری مریدی کا کام نہیں کیا، لیکن جہاں جہاں جس گاؤں میں قدم رکھ دیا مدرسہ بنا دیا۔ دھیرے بولیے، دھیرے بولیے، سبحان اللہ، سن لے گا کیا؟ سبحان اللہ، غور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اچھا، پیر صاحب میں بھی سب لوگ کچھ نہ کچھ ہوں گے جو ان کو پیر صاحب نے خلافت دیا ہوگا، تو خلافت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی مرید کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت اصل میں اس میں بہت آسانیاں ہیں، بغیر پونجی کی آمدنی ہے۔ کلیئر میں بول رہا ہوں بھائی، بغیر لگان کی آمدنی ہے۔ ارے مت پوچھو، بڑا مسئلہ ہے، جانے دیجئے اس کو، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک سے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اب مان لیجئے ایسا ایسا پیر سب سامنے آ رہا ہے، میرے جیسا آدمی اگر پیر بن جائے قوم کا حال کیا ہوگا؟ عجیب معاملہ بھائی۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب نے کسی صاحب اجازت نے کسی کو اجازت دیا، خلافت دیا، انہوں نے مرید کرنا شروع کیا۔ قربان جائیے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ پر، انہوں نے کسی اور چیز کی اجازت بلیابی صاحب کو نہیں دیا، خلافت کسی سلسلے کی نہیں دیا، لیکن یہ ذمہ داری دے دیا، غلام رسول جب تک تم رہو گے ارشد القادری کی تحریک کو زندہ رکھو گے۔ اسی تحریک کو لے کر کے ایک درد ہے، ایک کرب ہے۔ بلیابی صاحب کا کھانا کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ریئلٹی جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ انگلش جو حقیقت ہے بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ 5 گھنٹے بلیابی صاحب کبھی سوئے ہوں گے، کبھی میری طرح 3-4 روٹیاں کھائے ہوں گے، یا کھانے پہ دھیان رہا ہوگا۔ ایک ہی دھن ہے قوم کا بھلا ہو، ایک ہی دھن ہے قوم کو اپنا حق ملے۔ میں علماء کرام جتنے ہمارے بیٹھے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، علامہ بلیابی صاحب کے جیسا اس مزاج کا کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پارلیمنٹ میں رہا تو مسلک اعلیٰ حضرت، اگر ایم ایل سی رہا تو مسلک اعلیٰ حضرت، رات کو صدر میں رہے، دن کو اور رات میں نبی کے بزم میں رہے، کبھی مسلک کا سودا نہ کیا۔ ایم پی بننے سے پہلے جو تیور تھا وہی تیور ایم پی رہے تو رہا اور آج بھی ہے۔ وجہ یہ ہے ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ میرا جو ہو لیکن قوم کا بھلا ہو جائے۔ I don't have time۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا تنہائی میں بیٹھ کے یہ چرچا نہ کریں بلیابی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، بلیابی صاحب کا مقصد کیا ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اگر بنگالی ہو تو نہ بولے کی ہوچے کی ہوبے کی کورچین، یہ سب کچھ نہیں، بس اعتماد کیجیے، بلیابی صاحب کے دست و بازو بن جائیے اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دیجئے، مولانا لوگ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب مزاج سے نکال دیجئے۔ آپ لوگ جائیں گے پارلیمنٹ میں، ہم تو کہتے ہیں کہ بلیابی صاحب جب پارلیمنٹ میں تھے، میں آپ لوگ کو بتا دوں وہ سب تو کلپ آپ لوگ نہیں دیکھیے گا، ڈانس والا کلپ دیکھیے گا، نہ اس کا نام نہیں لینا چاہیے، سمجھ گئے، ڈانس والا نہیں سمجھے، ادھر والا ادھر والا، کرکٹ۔ بلیابی صاحب جب ایم پی تھے بہت سارے علماء موجود ہیں، میں بھی اس قافلے میں تھا، حضرت نے علماء کرام کا ایک وفد بنایا اور دلی پہنچ گئے اس وقت جب انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ انگلش جب حامد انصاری صاحب تھے، وہاں پہ ایک وفد لے کے پہنچے تھے،
حضور کا کرم ہے مجھ کو بھی اس میں شامل کر لیا، ورنہ باپ زندگی میں کبھی وہاں نہیں پہنچ پاتا۔ ارے آپ لوگ ہنس رہے کیا؟ دروازہ پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں، اتنا معاملہ ٹائٹ ہے جی۔ گئے، ان کا مقصد کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، مدعا کیا تھا؟ ایک ہی مدعا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ سے زیادہ اپنے علماء کرام کو، جن کو نہیں معلوم ہے۔ بلیاوی صاحب کا ایجنڈا تھا، مدعا تھا۔ حامد انصاری صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، نائب صدر جمہوریہ تھے، ان کا مدعا تھا کہ بھارت میں جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں جو نصاب ہے، جو کتابیں پڑھائی جائے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو نصاب میں شامل کیا جائے، میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ اس فکر کا بہت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت اگر میری نظر میں ہے تو واحد علامہ غلام رسول اللہ۔ علماء کرام سے کہوں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کام میں کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا سارا کام یہ سارے علماء کر لیں، امپوسیبل انگلش۔ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب ایک ختم قرآن شریف تراویح میں سنا دیں، نہیں ہوگا ان سے۔ جو حافظ ہے وہ چاہے کہ ہم فتویٰ دے دیں، نہیں ہوگا، سب کا کام الگ الگ ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضور علامہ صلاح الدین نظامی صاحب قبلہ حدیث پڑھاتے ہیں، سب کا کام نہیں حدیث پڑھانا، اس کا کسی کا کام ہے علی زبر اے علی بے شو بے زبر با بے زیر بے، اس کو پڑھانا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کام سب کر لے۔ میں علماء کرام سے کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، علامہ بلیاوی صاحب کو کسی اور منزل کی تلاش نہیں ہے کہ میں پی ایم بنوں، میں سی ایم بنوں، میں ڈپٹی کلیکٹر بنوں یا میں ایم پی بن جاؤں۔ بن گئے، اللہ نے بہت نوازا۔ ایک ہی دھن ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جہیز جیسی لعنت لوگوں کو ختم ہو جائے۔ قوم مسلم کا بچہ ان پڑھ نہ رہے، بیٹے نہ بنائے، بیگ نہ بنائے، ہوٹل میں کام نہ کرے۔ مسلمان کا بچہ اتنا تعلیم حاصل کر لے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہندوستان میں جہاں پہ سب کا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے۔ گزارش التماس کروں گا آپ تمامی حضرات سے، علم حاصل کریں اور امیروں کی نقل نہ کریں، اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کریں، انشاءاللہ۔ نبی فرماتے ہیں، سن لیجئے، اس سے آگے ساری باتیں ختم۔ ایک ہی بات سرکار فرماتے ہیں کہ جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے وہ شادی اتنی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ اس کے اپوزٹ، پھر انگلش آ گئی، ہم لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں، اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو۔ لوگوں کو بیماری ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مسلمانوں ایسا سوچ رکھنے والے کوئی اور ہے تو یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کیا کہیں گے، حشر میں اٹھیں گے خدا کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے خطیب الہند حضرت علامہ